کسی محلے میں ایک خاتون رہا کرتی تھی جو بہت ہی ضعیف تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تنہا رہا کرتی تھی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، گھر پر کمانے والے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس محلے کے ایک نوجوان نے اس گلی کے چوراہے پر ایک تختی لکھ کر رکھ دی، ایک کاغذ چپکا دیا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ضعیف ہوں اور کمزور ہوں، میرے پاس کمانے والے کوئی نہیں ہیں، میں تنہا رہتی ہوں، کل یہاں میرا 50 کا نوٹ گم ہو چکا ہے، جس کسی کو بھی ملے میرے گھر پر لا کر پہنچا دے۔ یہ تختی لگا دی گئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے وہ تحریر پڑھی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چل کر میں اس خاتون کی مدد اور تعاون کرتا ہوں۔ اس ارادے سے وہ نوجوان اس خاتون کے گھر پر جب پہنچا اور اس نے دستک دی تو دیکھا کہ اندر سے ایک بڑھیا لکڑی کا سہارا لگائے ہوئے آ رہی ہیں، آنکھیں کمزور ہیں، خود بھی اس کا جسم پورا کے پورا کمزور ہو گیا، گھر میں کوئی اس کے علاوہ ہے نہیں، وہی تنہا تھی۔ اس نوجوان نے یہ کہتے ہوئے کہ اماں جان، آپ کا 50 کا نوٹ جو گم ہوا تھا وہ مجھے ملا ہے، میں آپ کو واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے اس نوجوان نے یہ بات کہی وہ بڑھیا زارو قطار رونے لگی اور روتے روتے اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، وہ جو نوٹ لکھی ہوئی ہے وہ میں نے نہیں لکھی ہیں، اور ابھی تک 50 لوگ آئے اور مجھے 50 کا نوٹ دے کر گئے، ہر کسی سے میں نے یہ کہا کہ بیٹے میں ضعیف اور کمزور ہو چکی ہوں، وہاں تک جا نہیں سکتی، تم جا رہے ہو تو جاتے جاتے اس چٹھی کو پھاڑ دو، اس تختی کو ہٹا دو، لیکن شاید کسی نے اس کو ہٹایا نہیں۔ اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم جاتے جاتے بیٹے اس چٹھی کو پھاڑ دو اور اس تختی کو ہٹا دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جان، میں جاتے جاتے کر دیتا ہوں، اور یہ نکل گیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں راستے میں اپنے قدم کو اس تختی کی طرف آگے بڑھانے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بوڑھی ماں نے ان تمام لوگوں سے یہ بات کہی، لیکن کسی نے بھی اس تختی کو نہیں پھاڑا، اس پرچی کو نہیں ہٹایا۔ جب لوگوں نے نہیں ہٹایا تو میں کیوں ہٹاؤں؟ یہ سوچ کر اس نوجوان نے اس تختی کو رہنے دیا اور اس بڑھیا کے تعاون کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا اور اس غریب کا گھر اور اس کا پیٹ دونوں پلتا رہا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے رشتہ دار اور برادریوں میں بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہی معذور مجبور ہیں جو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور آل و اولاد کے بھی اعتبار سے کمزور ہیں۔ سلام ہو اس نوجوان کو جس نے بڑھیا کی مدد کے لیے اور اس کے تعاون کے لیے اتنا بہترین ترکیب اور اتنا بہترین نسخہ اس نے ایجاد کیا کہ ایک عورت کا اطمینان سے گھر پلتا رہا اور لوگ اس کو تعاون کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محلے کے غریبوں کا، یتیموں کا، بے کسوں کا، بے سہاروں اور لاچاروں اور مجبوروں کا اس طرح سے خیال رکھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ جو بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی ضرور مدد کرتے ہیں۔